رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا، ضیافت الہی کا مہینہ ختم ہو گیا. پروردگار عالم کا ہزار شکر کہ اس نے توفیق دی، ہم نے ایک مہینہ اس کی بندگی کیا ہے. ہم تمام لوگ پروردگار عالم کے مہمان تھے. اب خداوند عالم اپنے مہمانوں کو رخصت کر رہا ہے. ہم اور آپ جب اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں تو کیسے رخصت کرتے ہیں؟ جب ہمارا مہمان ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی تنگ ہوتا ہے، اس کا دل بھی تنگ ہوتا ہے، وہ بھی اداس ہوتا ہے، ہم بھی اداس ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے دن بھی ہمارا مہمان ہمارے پاس رہے اس کی زیادہ سے زیادہ خاطرداری کر سکیں، اس کے تکلیف، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں. اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ آسانی، آسائش اور سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں. اس ایک مہینے میں، عام دنوں میں تو ہم سوئیں تو نٹھلے نکمے کہے جاتے تھے، لیکن اس ایک مہینے میں ہمارے سونے کو عبادت قرار دیا گیا تھا. ختم ہو گیا ہے مہینہ. ہماری سانس لینے کو تسبیح قرار دیا گیا تھا، یہ مہینہ ختم ہو گیا. ہمارے ایک آیت پڑھنے پہ پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا تھا، ختم ہو گیا بلا تشبیہ. ٹیرف وغیرہ موبائل میں آپ ڈلواتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پیک کے لیے، کبھی کال وغیرہ کے لیے، SMS کے لیے. جب ٹیرف پیک آپ کے موبائل میں رہتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے، مثلا ایک مہینے کا ٹیرف ہے آپ کے پاس، تو آنکھ بند کر کے بہت ساری چیزیں فری ہو جاتی ہیں. بہت سارے پیکیج میں آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. لیکن جب ٹیرف ختم ہونے لگتا ہے، لاسٹ ڈے کیا میسج آتا ہے کہ اس کا آخری دن ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیرف ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آپ کا حساب کتاب جو ہوگا وہ فل چارج لگیں گے. مثال کے طور پر آپ نے کال کا ٹیرف ڈالا تھا تو وہ کال کے فل پیسے جو لگتے ہوں گے وہ لگیں گے. اب ٹیرف والے 10 پیسے کی کال نہیں ہوا کرے گی. یہ مہینہ، اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہم لوگوں کے لیے ایک ٹیرف کارڈ ایشو کیا تھا، ٹیرف واؤچر دیا تھا ہم لوگ کو. ایک آیت پڑھو، ایک ختم قرآن کا ثواب لو، سانس لو تسبیح کا ثواب لو، سو عبادت کا ثواب. ہر چیز کے بہانے سے خداوند عالم عطا کر رہا تھا نا. اب یہ مہینہ ختم ہو گیا. بچے تو اگلے برس ہم ہیں. ماہ مبارک رمضان پھر ہے، اگر توفیق رہی تو. توفیق بہت اہم ہے. اور جو نکل لیے دنیا سے چل بسے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے جو کل کہا تھا کہ ہمیں محروموں میں قرار نہ دینا، مرحوموں میں قرار دے. مشکل نہیں ہے، موت برحق ہے. اور ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو، جو بھی ہم نے اچھے عمل انجام دیے، انہیں بے نحو احسن قبول کر اور ہمیں سرفراز فرما اپنی بارگاہ میں. یہ کل ہم نے بات کہی تھی، محروم ہونا برا ہے، مرحوم ہونا برا نہیں ہے. ہم پاک اور صاف طاہر اس کی رحمت کی چادر میں لپٹے ہوئے سر سے پیر تک چھپے ہوئے اس کے پاس جب پہنچیں گے تو پھر کیا کہنا. عزیزوں، عید کا دن ہے اور یہ عید امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ دن جس دن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اس کے لیے عید کا دن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مہینے کی عبادت کے بعد خداوند عالم نے انعام کے طور پر، پرائز کے طور پر، جائزے کے طور پر ہمیں عید سعید الفطر ہمیں عطا فرمائی ہے. وجعلتہ للمسلمین عیدا. ہم اس عید کے دن کا احترام کریں اور عید کو عید کی طرح سے ہی سیلیبریٹ کریں. خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو اس دن. یہ عید صرف ہمیں آپس میں ہی خوش رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھی اس عید میں خیال رکھیں. فقہی مسائل آپ کو معلوم ہے، دوسرے علماء کرام بیان کر رہے ہیں مسلسل. فطرے کے آپ لوگ ادا کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیے. جو لوگ کل تک ہمارے درمیان موجود تھے آج نہیں ہیں، ان کے یہاں تعزیت کے لیے جائیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کر سکتے ہوں انسانیت کے ناطے. وہ سارے کام انجام دیے. دوسروں کے لبوں کے اوپر تبسم لے آنا، مسکراہٹ کے سبب فراہم کرنا، ہنسی کے اسباب فراہم کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. کوشش کیجیے گا کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ خوش کریں. دوسرے بچے ایسا نہ ہو کہ نداری کی بنیاد کے اوپر عید کے دن بھی وہ غمزدہ رہیں کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا بھی فلاں ہوتا ہے، یا ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی شیرنی کھاتے، مٹھائیاں کھاتے، جشن مناتے، کچھ کرتے. تو سب کا خیال رکھیے، سب کی کوشش، سب کی فکر میں رہیے گا. اپنی ہی فکر یہ اچھی چیز نہیں ہے. عزیزان محترم، ایک مہینہ آپ لوگوں کے سامنے کوشش یہ کیا ہے کہ
کام کی باتیں، اچھی باتیں پیش کی جائیں. البتہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے سب سے پہلا مخاطب اس کا میں اپنے آپ کو قرار دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے لیے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام نیک صفات کو ہمارے اندر ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو ایجاد کر سکیں اور جو برائیاں تھیں وہ اپنے اندر سے دور کر سکیں. اس کے بعد سے کوئی دوسرا مخاطب ہے. ہم ابتدا میں ہی ابھی تمام آپ حضرات کا بھی شکریہ اور القائم ٹی وی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھا اور بڑا کام انہوں نے انجام دیا. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پوری ٹیم کے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی جس طرح سے بھی ہم نے خدمتیں انجام دی ہیں اسے قبول فرمائے، کیونکہ پروردگار عالم ہماری ڈیمانڈ ہے خدا سے، جو چاہت ہے یہی کہ خدا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. عام دنوں میں بھی ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار چشم زدن کے لیے بھی اپنے لطف و کرم کو ہم سے دریغ نہ کرنا، ہم سے دور نہ کرنا. ایک لحظے کے لیے بھی اگر خدا ہم سے اپنے لطف و کرم کو اٹھا لے تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ عظیم رات، عظیم دن، یہ جو شب عید ہے، عید کا دن ہے، یہ بہت عظیم دن ہے. عزیزوں دعا کیا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا. یہ رحمت واسعہ کیسے ملتی ہے؟ کیا کریں کہ ہمیں رحمت واسعہ پروردگار عالم کی حاصل ہو جائے؟ اب تو ختم ہے. لیکن ایسا نہیں کہ خدا صرف ایک مہینے کے بعد نہیں گیا، نہیں ہے. واؤچر ہمارے پاس نہیں ہے، ٹیرف ختم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. پھر کوئی اسکیم آئے گی. اسکیم سال بھر میں مختلف موقع کے اوپر ہے. شب قدر سے جو محروم رہ گیا ہو وہ چاند رات شب عید اس کا موقع ہے. جو شب عید سے بھی محروم رہ گیا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، وہ پھر عرفات کے میدان میں حاضر ہو، جا کر کے وہاں توبہ استغفار کرے. یوم العرفہ میں وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا تو پھر ایک آخری راستہ ہے کہ یوم العرفہ قبۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے نیچے بیٹھ کر کے وہاں پہ اپنے استغفار اور توبہ کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. راستے بہت سارے ہیں، مختلف مواقعوں کے اوپر پروردگار عالم نے فراہم کروایا ہے. ابھی رحمت خدا جو ہے پروردگار عالم کی، یہ اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے. غضب اور غصہ جو ہے وہ پروردگار عالم کا کم ہے، رحمت اس کی بہت زیادہ ہے. اسی لیے رحمت الواسعہ کہا گیا، غضب الواسعہ نہیں کہا گیا. وہ اس کے غضب وسیع نہیں ہے. ہم کریں کیا کہ پروردگار عالم کی رحمتیں ہمیں شامل حال ہوں. راستے بہت سارے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ایک روشن دان ایجاد کرنا ہے، جھروکھیں بنانے پروردگار کی، یعنی ان جھروکھوں سے پروردگار عالم کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو. بڑے بڑے دروازے کھولنا، چلیے ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اولیاء الہی کے بس کا کام ہے وہ، ٹھیک. تو ان جھروکھوں کو ہم کیسے کھولیں، ان روشن دانوں کو ہم اپنے اوپر کیسے کھولیں جس سے پروردگار عالم کی رحمت ہم پر نازل ہو. سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ استغفار ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. جب تک استغفار کرتے رہو گے پروردگار عالم تم پر رحم نازل کرتا رہے گا. طلب مغفرت کرتے رہو، استغفار کرو، کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خداوند عالم رحمت نازل کرے گا. ایک شخص تھا، میں نے شاید پہلے بھی اس کا نام جنگ بدر کے گفتگو میں لیا تھا، سہیل بن عمر یا عمر. یہ سہیل بن عمر جو ہے یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا گیا اور یہ وہ شخص تھا یعنی انتہائی منحوس تھا. ابتدا میں 3 جنگوں میں پیغمبر کے مقابلے میں رہا، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں پیغمبر کے مقابلے میں رہا. بہترین خطیب تھا. یہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو پیغمبر اسلام کے خلاف ورغلاتا تھا، تحریک کرتا تھا، لوگوں کو پیغمبر اسلام کا دشمن تیار کرتا تھا پیغمبر اسلام کا اپنی زبان کے ذریعے. اتنے بہترین اس کی زبان میں طاقت تھی، اتنا بہترین لب و لہجہ تھا. یہ جب جنگ بدر میں نے عرض کیا تھا کہ لایا گیا تھا پیغمبر اسلام کے سامنے تو میں زخمی ہو گیا تھا. اس کا ہونٹ جو تھا وہ کٹ گیا تھا، دانت اس کے دکھائی دے رہے تھے. جیسے اس کو عمر نے دیکھا تو پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے دانت توڑوا دیجیے، نہ رہے گا اس کا دانت، نہ یہ کبھی آپ کو پھر آپ کے خلاف کبھی لوگوں کو ورغلائے گا، آپ کے خلاف لوگوں کو چڑھائے بہکائے گا، آپ کا دشمن بنائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ اسارا کے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہیں مناسب ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، اسرا کے ساتھ ایسا برتاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی زبان آپ کے خلاف تھی نا. پیغمبر فرما رہے ہیں عسى ان ينفعنا كلامه، ممکن ہے میں ایسا کام نہیں کروں گا، ممکن ہے کہ اس کی زبان کبھی ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کا کلام ہمارے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو. یہ کہہ دیا اور پھر جو اس وقت مقررات تھے اس کے تحت وہ آزاد کیا گیا.
یہ انسان صلح حدیبیہ میں بھی اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت برا کیا تھا، یعنی کئی مرحلے میں اس نے پیغمبر کے ساتھ برا کیا ہے، لوگوں کو دشمن بنایا، پیغمبر کے سامنے رو در رو کھڑا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے. لیکن جب یہ پیغمبر اسلام کے پاس فتح مکہ کے بعد، پیغمبر اسلام تو مدینے چلے گئے تھے، یہ فتح مکہ کے وقت جو ہے مسلمان ہوا ہے، آزاد ہو گیا تھا، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ہے. جب مسلمان ہوا پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنے گزشتہ کے اوپر جو میرا ماضی تھا، پاس تھا، میں اس کے اوپر بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری گناہ، میری توبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کروائیے، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ بھی ہماری گناہوں کو معاف کریں. تو پیغمبر اسلام نے اس کی توبہ، اس کی گناہوں کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ خدا تمہیں معاف کرے گا. پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تعلیمات اسلامی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے معاذ ابن جبل کے پاس اس کو بھیجا. معاذ ابن جبل سے کہا کہ اسے قرآن کی تعلیم دو. معاذ ابن جبل کا بیان ہے کہ یہ وہی خبیث شخص ہے نا، ابھی تک جب تک مسلمان نہیں ہوا تو پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا یہ. لیکن جب معاذ ابن جبل کا کہنا ہے کہ یہ میرے سامنے جب بیٹھا، میں نے اس کے قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کرنی شروع کی، اس کو قرآن سکھانا شروع کیا، تو اس کی آنکھوں سے ابر بہاری کی طرح آنسو بہ رہا تھا، جھرجھر جھرجھر آنکھوں سے. کہتا ہے کہ کیا کلام خدا قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ جیسے دل میں اتر جائے، مجھ جیسے کو متغیر کر دے، چینج کر دے مجھے. معمولی بات نہیں ہے. بہت کم دنوں میں ہی اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کیا. یہ انسان جب تک زندہ رہا ہے روزہ، دن میں روزے رکھتا تھا، راتوں میں عبادت کیا کرتا، یعنی واقعی ضعیف اور ناتوان ہو چکا تھا. پیغمبر اسلام 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مکے والے صرف 2 سال ہوا تھا انہیں مسلمان ہوئے. جیسے پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، مکے والے نزدیک تھا کہ مرتد ہو جائیں اور دین اسلام سے پلٹ جائیں. وہاں پہ یہ ہو گیا کہ بھائی جب رسول ہی نہیں ہے تو ان کا دین نہیں، جب رسول ہی نہیں ہے تو ان کا دین نہیں، جب دین نہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے پرانے دین کے اوپر پلٹ جائیں. جیسے ہی سہل ابن عمرو کو یہ بات پتا چلی ہے، فوراً یہ مکے پہنچتا ہے. وہاں کا جو ڈی ایم تھا یا وہاں کا گورنر جو تھا، اس کو جا کر کے، وہ بھاگنے کے چکر میں تھا وہاں سے، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پکار کے لوگوں سے کہا، پروردگار سے دعا کیا تھا کہ مجھے میری زبان میں طاقت دے میرے اللہ. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پکار کہنے لگا کہ دین رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے. جب تک تھے نہیں ہے، رسول اللہ ہیں تب بھی دین ہے، نہیں رہیں گے تب بھی دین ہے. یہ دین خدا کا دین ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں پہ اس نے تقریریں کرنا شروع کیا، اور اس تقریر کے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مرتد ہونا چاہے، دین چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، وہ سب پھر اپنے دین کے اوپر، دین مبین اسلام پر باقی رہے. اب دیکھیے آپ اس جملے کو پیغمبر اسلام کے کہ عسیٰ ان ینفعنا کلامہ، کہ شاید اس کی زبان، اس کا کلام ہم کو کسی دن پیغمبر کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آج یہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ہم اس کی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، ہم اس کو آج معاف کر دیں گے تو یہ توبہ استغفار کرے گا، پلٹ کے آئے گا، پھر یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. پروردگار عالم جب بھی رسول اللہ اتنے رحیم ہے تو رسول اللہ کا اللہ کتنا رحیم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں اس بات. بہت یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا روشن دان تھا، پہلا جھروکھا تھا. دوسرا عبرت ہے. انسان زندگی اور موت، بیماری، جنازے، یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے ہوتے ہیں. فرحم اللہ عمران تفکر واعتبر، خدا رحمت کرے ایسے لوگوں کے اوپر جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں. جب انسان دیکھے گا، سوچے گا، اپنے اعمال کو دہرائے گا. فالنظر الى آثار رحمت اللہ، جب پروردگار عالم کے آثار کے اوپر نظر کرے گا، دیکھے گا، تو اس کی رحمت جو ہے بندوں کے شامل حال ہوگی. تیسری چیز جو ہے وہ حق کا دفاع ہے. اسلام مظلوموں کا حامی ہے، ظالموں کے خلاف ہے. اولیاء الہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. آپ یہ بتائیے، اگر کوئی انسان کسی ظالم کے باطل کا سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، کیا پروردگار عالم کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی؟ رحم اللہ عمران احیا حقا و امات باطلا، خدا رحمت کرے ایسے شخص کے اوپر جو حق کو زندہ رکھتا ہے اور موت باطل کو مارتا ہو. آپ دیکھیے، یہ حق گوئی بہت بڑی چیز ہے. حق گوئی جو ہے وہ سبب بنتی پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو. حسان ابن ثابت، اس نے امیر المومنین کے حق سے دفاع نہیں کیا تھا.
انس ابن مالک غدیر میں موجود تھا لیکن دفاع نہیں کیا حضرت کی. بہت سارے اصحاب تھے جنہوں نے امیر المومنین کا حق کا دفاع، جانتے تھے کہ حضرت حق پر ہیں لیکن زبان سے انہوں نے دفاع نہیں کیا آگے بڑھ کر کے. صدیقہ طاہرہ رات میں لوگوں کے گھروں پر گئی نا، بہت سارے اصحاب تھے، انہوں نے صدیقہ طاہرہ سے کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی گواہی دیں گے، لیکن اگلے دن کوئی بھی نہیں آیا گواہی دینے کے لیے. یہ سب کے سب رحمت الہی سے محروم لوگ تھے. حسان ابن ثابت نے خود شعر کہے تھے امیر المومنین کی مدح میں، لیکن جب وقت آیا تو حق گوئی سے مکر گیا. یہ حق گوئی ابوذر نے ساتھ دیا تھا، حق ابوذر نے کہا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر ربضہ میں تبعیض کیا گیا، ان کو ملک بدر کر دیا گیا. عمار یاسر نے حق کا ساتھ دیا تھا، پیٹ میں ایسا ضرب دیا گیا تھا، ایسے چوٹ پیٹ کو پہنچائی گئی تھی کہ جب تک زندہ رہے پیٹ کے درد سے تڑپتے رہے. اس طرح کے بہت سارے دوسرے اصحاب. یہ ہے حق کا دفاع. اور آخری اور چوتھی چیز جو ہمیں رحمت الہی سے امیدوار کر سکتی ہے، اس کی رحمت الہی شامل حال ہو سکتی ہے، وہ اہل بیت اطہار سے توسل ہے. یہ مجلس ہے، محافل ہے، ذکر ائمہ اطہار ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بہانے سے ہم کرتے ہیں. کبھی شب جمعہ ہے تو چلو حدیث قصہ پڑھ لیں، آج فلاں کا برتھ ڈے ہے تو چلو اپنے بچے کے برتھ ڈے میں فلاں ذکر کر لیں، ایک محفل کر لیں، ایک جشن کر لیں، آج فلاں امام کی ولادت ہے، فلاں کی شہادت ہے، اس میں ہم فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، سبو میں 40واں ہے، برسی کیا کیا ہے. یہ سب ذکر توسل اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتے ہیں. کس لیے؟ کہ پروردگار عالم کی رحمت ہمیں اپنے شامل، رحمت جو ہے ہم کو شامل کر لے، پروردگار عالم اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لے. یہ مہینہ ختم ہو گیا عبادتوں کا، اور ہم لوگ معلوم نہیں پروردگار عالم نے ہم لوگ کی کتنی توبہ قبول کی، کتنی ہماری دعاؤں کو مستجاب کیا. لیکن دعا یہی ہے. دیکھیے ان جو ایام خوشی کے، اس میں بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام مستحب ہے. ذکر توسل میں یہ بھی آتی ہے. جتنی بھی خاص تاریخیں ہمارے یہاں سب میں ابا عبداللہ الحسین السلام کی زیارت مستحب ہے. تو عید کے دن بھی زیارت مستحب ہے 2 رکعت نماز کے ساتھ. یہ نہ بھولیے گا سارے نیک کام کے ساتھ ساتھ. پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار، بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام لوگوں کی ایک مہینے کی عبادتوں کو بنا احسن قبول فرمائے انشاءاللہ. ہماری گناہوں کو معاف کرے. ہمارے والدین ذوی الحقوق جن کا ہمارے اوپر حق تھا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان لوگوں کی مغفرت فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مریضوں کو بالخصوص وہ افراد جن کے یہاں مریض ہیں دعا کے لیے کہا تھا، اللہ لباس عافیت اور صحت انہیں جلد از جلد عطا فرما. میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.